پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آیا ہوا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ ناول اپنے انجام پہ ہے۔ آج اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2 پیش کیا جا رہا ہے۔ ہوپفلی میرے ویورز کو آج کا یہ ناول، آج کی یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی، تو جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میں اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کا بقیہ پارٹ۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ خوش ہوا۔ ہماری کہانی۔ تم نے یہ پیغامات مجھ سے نہیں کیے تو میں نے یہ یہاں باندھ دیے۔ وہ چل کر ایک پیغام کے پاس گیا اور اسے پڑھنے لگا۔ میں اپنی ابتدا پر تمہارا نام لکھتی ہوں اور میری انتہا تمہارے سوا کچھ نہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگا۔ امراحہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے گئی اور دائیں بائیں جھول کر شرارت سے مسکرانے لگی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شاخوں پر جھولتی گھنٹیوں کو ترنم سے ایسے بجا ڈالا جیسے اسد اللہ خان غالب کے کلام سے لبالب ہوئے چاندی کی ظرف وادی کیلاش کی پریوں کی نازک انگلیوں تلے بج اٹھے۔ ارتکاز واجب ہے، سما یار ہے۔ کشتی کی لمبی نوک جو پھولوں سے لدی ہوئی تھی دھندلے اندھیرے پل کے نیچے سے نکلی اور اس نے پانی میں ہاتھ ڈال کر اس پر اچھال دیا، آلیان پر، اور ایک ایسی مسکراہٹ خود پر سجا لی جیسے وہ پرستان کی ملکہ ہو اور اپنے پری ذات کے ساتھ بگی پر سوار پرستان کی پرواز پر جا رہی ہو۔ مجھے تمہاری مسکراہٹ یاد آتی ہے اور میں خود مسکرانا بھول جاتا ہوں۔ آلیان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دن سے روشن اس کی آنکھوں کو پایا۔ میری ساری مسکراہٹ تم نے لے لی، اب کہتے ہو مسکرانا بھول گئے؟ تم آنکھوں کی پتلیاں گول گول گھمایا کرتی تھی، تم کہا کرتے تھے تو کرتی تھی، اب تم کہتے ہی نہیں ہو۔ وہ اٹھلا گئی۔ امراحہ، چلو ہم پھر سے دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو اس نے باری باری آنکھوں سے لگایا۔ نہیں، اب ہم دوست نہیں بن سکتے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت کو دیکھا۔ کیوں؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتی۔ محبت کرتی ہو؟ محبت؟ یہ بھی نہیں۔ کوئی تو جذبہ ہوگا تمہارے پاس میرے لیے۔ کشتی چمکیلی جھیل پر رواں دواں تھی اور پھر وہ ایک دوسرے پل کے اندھیرے میں جا چھپی۔ ابابیلوں کے جھنڈ پیچھے رہ گئے اور کوئلوں کی کوکو نے اندھیرے کے سروں کا پیچھا کیا۔ دھوپ عمدہ گھاس مخمل کی طرح بجھ گئی۔ اندھیرے سے روشنی میں آتے اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں پایا اور دوسرا اس کے ہاتھ میں پیوست۔ شوق دیدار واجب ہے، سما رقص ہے۔ وہ سرخ پوشاک میں تھی اور اس کے بالوں میں لہریں تھی۔ دوب آئی ہموار زمین پر وہ محور رقص تھے۔ وہ شرما کر ایسے ہنس رہی تھی جیسے اسے اس پر اعتراض تھا۔ نیلے سمندر میرے لیے سیاہ ہیں، گنگناہٹ صورت اس نے سرگوشی کی۔ تمہاری آنکھوں کی سیاہی میں بس جانے کا حبت مجھے بہت پیارا ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اور میرے پیروں تلے بچھی سب ہی راہیں تم تک آتی ہیں۔ تم یہ جان لو میری سانسیں تم سے ہو کر آتی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور امراحہ، مجھے انتظار رہے گا۔ انتظار کب ختم ہوگا؟ کہتے ہوئے اداس ہو گیا۔ مجھے انتظار رہے گا کہ انتظار ختم ہونے کا انتظار کیا جائے، کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ بے تحاشا پھول اگ آئے۔ بتاؤ تم کس کے لیے جان دے سکتی ہو؟ وہ بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ جان تو کب کی دے دی؟ ہم نے بہت گڑبڑ کر دی نا امراحہ؟ ہاں بہت، اور اب سوچنے کا وقت نکل گیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں تمہیں بھول ہی نہیں پائی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تمہیں یاد رکھتے رکھتے میں سب بھول گئی، تمہیں بتانا بھی۔ تمہیں یاد رکھتے میں نے کچھ اور یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں آلیان نہ ہوتا تو تمہارا خواب ہوتا، جیسے جسے تم ہر وقت ہر رات دیکھتی۔
میں امراحہ ہو کر بھی آلیان ہی ہوں، تم میرے اندر بس چکے ہو، میں نے اپنا آپ رخصت کر دیا ہے آلیان۔ تم ایک جادوگر ہو امراحہ۔ وہ خود کو اس کی آنکھوں کے اتنا قریب لے گیا کہ اس کی پلکیں امراحہ کے گلابی گالوں پر لرزنے لگی۔ تم میرا سحر ہو آلیان، تم سے محبت مجھ پر فرض ہے، میں نے اس فرض کو قضا ہونے نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ رک جاؤ۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ روک لو، اس نے گردن موڑ کر کہا۔ خود کو نہیں۔ تیز روشنی نیم اندھیرے میں بدل گئی۔ خوف اور درد کی تتلیاں مقام نامعلوم سے اڑتی ہوئی آئی۔ وہ سب سیاہ تھی۔ انہونی کا بغل بجا۔ دعا واجب ہے، سما ہجر ہے۔ اس نے جھٹکے سے گردن کو اس کے گرتے ہوئے وجود کی طرف موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے آس پاس خون ہی خون تھا۔ وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا اور ذرا دور اس کی بند ہو جانے پر مائل آنکھیں اس پر ٹکی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی لیکن وہ اس کی طرف نہیں بھر رہا تھا۔ وہ کھڑا تھا، وہ کھڑا ہی رہا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ آب توبہ ہے۔ اپنے لمبے لبادے میں لپٹی وہ چاہ توبہ کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئی، پیشانی سے کھینچ کر کنارے کو ناک تک لائی اور ایک ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ اندھیری رات ان پر سایہ فگن تھی اور آبائے توبہ زمین کی تہوں میں جل تھل یوں ہو رہا تھا۔ انہوں نے دعا کی ابتدا کی، اے خدا، اور آنکھیں بند کر لی۔ آلیان نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں رہا تھا اور اس کے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھٹک رہی تھی۔ اسے بہت دیر میں یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اٹھنے کی ہمت کی لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مارگریٹ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا تھا۔ وہ اپنی من پسند جگہوں پر اس کے ساتھ پایا جاتا رہا تھا۔ اب پھر یوں امراحہ کے ساتھ۔ جسم کی گرمی سے اس کا منہ جل رہا تھا۔ اٹھ کر وہ واش روم میں گیا اور منہ کو یخ پانی پایا۔ وہ برازیل میں تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں دوسرے سنگل بیڈ پر موجود کارل بے خبر سو رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر آ گیا اور بہت دیر تک شہر کی ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی کیفیت واپس مینچسٹر کی طرف بھاگ جانے کی سی ہو گئی تھی۔ شٹل کاک کی طرف کھڑکی کے نیچے اس پر ہلکی سی کپ کپی تاری تھی اور اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے۔ اس کا ٹیرس کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر رونے کو دل چاہا، بہت زیادہ روتے رہنے کا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خواب کے آخری حصے کو دہراتا۔ فون بیڈ سائڈ سے اٹھا کر واپس ٹیرس پر آ کر اس نے سائیں کو فون کیا۔ تم ٹھیک ہو سائیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اس وقت فون کیوں کیا تم نے؟ سائیں خود بھی نیند میں سے جاگا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی فون کیا۔ سائیں کچھ دیر خاموش رہا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ ہاں کہو۔ میرا بہت رونے کو دل چاہ رہا ہے، مجھے روشنی میں بھی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تم ماں مارگریٹ کو یاد کر کے سوئے تھے؟ انہیں میں نے بہت اچھے تصورات کے ساتھ یاد کیا، میں ان کے ساتھ بہت اچھی باتیں کی۔ میں اب اپنی کیفیت ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا سائیں، تمہیں ایک اچھی نیند لینی چاہیے۔ ہاں شاید۔ سائیں تمہاری امراحہ سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ سائیں اپنے بستر پر یوں پورے کا پورا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے جیسے صدیوں کے بعد امراحہ کا نام لیا تھا۔ آج ملاقات ہوئی تھی، تم اسے فون کر سکتے ہو، سائیں نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے وہ؟ اس کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا تم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ شکریہ سائیں، تم سو جاؤ اب۔ شاید اس نے سائیں کو بلا وجہ پریشان کیا۔ تم بھی؟ فون کو ہاتھ میں لے کر سوچتا رہا، پھر ہوٹل کے کاؤنٹر تک آیا اور امراحہ کو فون کیا۔ ہیلو؟ امراحہ کی آواز آئی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ بات کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں ختم کرے گا اور کہے گا کیا؟ تو وہ خاموش ہی رہا۔ امراحہ نے فون بند کر دیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا امراحہ۔ فون بند ہو گیا تو وہ بربرایا۔ میں نے تمہیں وہ سزا دی جو خود میں نے بھگتی۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا اور ٹیرس پر کھڑا ہو گیا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ اسے نیند آ سکے گی اب۔ آنکھیں جاگتے رہنے کا عہد باندھ چکی تھی۔ وہ سائیں اور این کے ساتھ برازیلا آ چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے ٹیرس پر کھڑی تھی۔
اندر این سو رہی تھی. ابھی جو فون آیا تھا اس نے جان لیا تھا کس کا تھا. اس شخص کو شبہ تھا کہ وہ اس کی خاموشی کو پہچان نہیں سکتی تھی اور اسے یقین تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں. کلام کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہوگی، پہچان کے لیے نہیں. کیا وہ اسے پھر سے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف کاٹنی پڑی؟ وہ کس تکلیف سے گزرا؟ اس کی اچھی بھلی زندگی کو اس نے اندھیرا کنواں بنا دیا. روشنی اندر جاتی ہے، نہ اندھیرا باہر نکلتا ہے. وہ سب جو اسے نہیں کہہ سکا وہ اب کہنا چاہتا ہے. امراحہ کو خوف محسوس ہوا. خوف سے اس کا وہم کسی اسطحے کی طرح دیو ہیکل ہو گیا. اب وہ نئے سرے سے سوچ رہا تھا، پہلے دن سے، پہلی ملاقات سے، پہلے جملے سے. ایک لڑکی جس کی آنکھوں کا کاجل ایسے پھیل گیا ہے کہ گالوں کو بھی سیاہ کر گیا ہے، وہ اس کے سامنے کھڑی ہے. وہی لڑکی ڈریگن ڈریس میں اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر وہی لڑکی ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. وہ چھپ کر بیٹھتا ہے تو بھی. یہ کیسی لڑکی ہے جو اس کے سائے سے زیادہ اس کے ساتھ ہے، روح سے زیادہ اس پر سوار ہے؟ تم کہتے ہو تم ماما مارگریٹ نہ بن جاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ تم ولید البشر بن جاؤ گے، اپنا کر چھوڑ دینے والے. سائی نے کہا تھا. اس نے اپنا سر تھام لیا. سر اٹھا کر اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے. کچھ بھی تھا وہ خوش تھی کہ آلیان نے اسے فون کیا تھا. برا بھلا کہنے کے لیے ہی صحیح، وہ اسے یاد تو رکھتا تھا، اس کا نام بھولا نہیں تھا. دنیا میں کوئی امراحہ بھی ہے. اس میں یہ احساس زندہ تھا. زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن جینے کے لیے صرف ایک. امراحہ کے لیے ایک آلیان، آلیان کے لیے ایک امراحہ. آئیے برازیل اسٹیڈیم کے اندر چلتے ہیں. سیریز کا فیصلہ کن میچ ہے. انگلینڈ اور برازیل آمنے سامنے آنے والے ہیں. لگتا ہے سارا برازیل اٹھ کر اسٹیڈیم میں آ گیا ہے. میچ شروع ہونے سے پہلے ہی لگ رہا ہے میچ ختم ہونے کے قریب ہے. دونوں ٹیمیں ایک ایک گول کر چکی ہیں اور اب دونوں ٹیموں کے شائقین مرے جا رہے ہیں کہ بس ان کی ٹیم فیصلہ کن گول کر دے. برازیل شائقین کچھ تندھی میں لگتے ہیں. وہ انگلینڈ کے شائقین اور کھلاڑیوں کے نام لے لے کر فکرے چست کر رہے تھے. انہیں بتا رہے تھے کہ انگلینڈ ٹیم کس بری طرح سے ہار جانے والی ہے. یہ سب ہونا معمول ہے. فٹ بال کی دنیا میں جو نہیں ہوتا کم ہوتا ہے. شائقین جتنا زیادہ کرتے ہیں کم ہی کرتے ہیں. فٹ بال فیور اسٹیڈیم کے اندر اتنے ہائی ٹیمپریچر پر ہوتا ہے جیسے وہاں اہتمام سے آتش فشاں پھٹنے والا ہو. اس فیور کا تصور سکرین سے میچ دیکھنے والے کر ہی نہیں سکتے. وہ ویرا، کارل اور چند دوسرے یونیفیلوز آگے پیچھے بیٹھے تھے. انہوں نے انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھی اور کارل ویرا نے اچھل اچھل کر سارا اسٹیڈیم بھی سر پر اٹھا لیا تھا. آلیان خاموش بیٹھا انہیں ناچتے دیکھ رہا تھا. ایسے ہی ناچتے کودتے کارل نے ایک پیاری سی بچی کی گود میں رکھے سینڈوچز غائب کر دیے. بچی جس کے ماما پاپا اس کے پاس ہی کھڑے تھے اپنی دھن میں اچھل رہے تھے تاکہ وہ سکرین پر نظر آ سکیں. ایک دم سے اپنی گود خالی پا کر رونے لگی اور اپنے اچھلتے کودتے باپ کی شرٹ کھینچنے لگی. شرم کرو، لٹل اینجل کو رلا دیا. آلیان نے تیزی سے چلتے اس کے جبڑے کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے دبا کر کہا. بچی ان سے ذرا سی دور ہی بیٹھی تھی. اینجل تو کسی نہ کسی طرح زندہ رہ ہی لیتے ہیں، ہم شیطانوں کو اپنا انتظام کرنا پڑتا ہے. مجھے بھوک لگی تھی، میں نے محنت کی اور خوراک حاصل کر لی. ویسے بھی اس کا باپ اسے اور لے دے گا. میرا تو کوئی باپ نہیں نہ جو مجھے لے دے گا. میں ابھی بچی کے باپ کو بتاتا ہوں. آلیان اس کی طرف جانے لگا. اگر تم نے یہ کہا تو برازیلا میں فٹ بال کی تاریخ کا سب سے بڑا ہنگامہ ہوگا اور وجہ صرف سینڈوچ ہوگا. ایک سینڈوچ کے لیے تم نہ جانے اتنے شائقین کو مروا دو گے اور کتنوں کو زخمی کروا کر عمر بھر کے لیے معذور کر دو گے. یہ میں کروں گا؟ آلیان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کے کہا. ہاں تم، صرف تم. اس نے بھی آلیان کے بال مٹھی میں جکڑ لیے. برازیلا اسٹیڈیم میں دو لڑکے ایک دوسرے کے بال مٹھی میں جکڑے کھڑے تھے. بچی کے ہاتھ میں اب ایک بڑی آئس کینڈی آ چکی تھی اور کارل اب آئس کینڈی کو دیکھنے لگا تھا. بچی کے باپ نے پھرتی سے بچی کو چپ کروا دیا تھا. تمہاری لٹل اینجل کی پسند اچھی ہے. مجھے یاد آیا کہ میں آئس کینڈی کو بہت مس کر رہا تھا. کارل نے آنکھیں گول گول گھما کر کہا. آلیان ہنس دیا. تم ایسے کیوں ہو لٹل اینجل سا؟
کارل نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ بگ ڈیول سا، کیا میں بگ ڈیول ہوں؟ نہیں نا، اس نے پیچھے بیٹھی قصہ آلیان ہنس دیا۔ تم ایسے کیوں ہو؟ لٹل اینجل سا، کارل نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ بگ ڈیول سا، کیا میں بگ ڈیول ہوں؟ نہیں نا، اس نے پیچھے بیٹھی قصہ گو کی طرف رخ موڑ کر کہا اور رشوت کے طور پر چاکلیٹ نکال کر آگے کی۔ آلیان پھر مسکرایا۔ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ ویسے تم بہت گمسم سے ہو، کچھ ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، ہونا کیا ہے؟ کارل کی نظروں سے وہ بچ نہیں سکا تھا۔ کچھ ہے تو بتاؤ فرش، تم شور سے پریشان ہو۔ یو نو می، سارا اسٹیڈیم خالی کروا سکتا ہوں۔ ابھی جا کر برازیلین فین کو دبوچ لیتا ہوں اور اس کی ٹیم کے بارے میں بھڑکتا ہوا جملہ کہہ دیتا ہوں، بس پھر گیم شروع۔ اور یہ جو افواہ بوم کی یہاں پھیلا سکتا ہوں، وہ بوم بننے سے اب تک کسی نے نہیں پھیلائی ہوگی۔ بس پھر اسٹیڈیم خالی۔ اتنے پیسے لگا کر ہم میچ دیکھنے آئے ہیں، خالی اسٹیڈیم نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے میچ دیکھنے سے زیادہ دلچسپی کسی اور چیز میں ہے۔ بڈی، اگر میں شائقین کو آپس میں لڑوا دوں تو کیسا رہے گا؟ میچ تو کئی بار دیکھ چکے ہیں ہم، اب ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ براہ راست ہنگامہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ شیشے کی خالی بوتلیں تمہارے سر پر لگیں گی نہ تو مزہ آ جائے گا براہ راست ہنگامہ دیکھنے کا۔ وہ انسان ابھی بنا نہیں جو کارل کے ساتھ یہ کر سکے۔ کارل ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اور کس کے پاس سے کھانے کی چیز اڑائی جا سکتی ہے؟ وہ بنا بنایا انسان تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، تم بھی کارل ہو۔ کارل نے اس کے دونوں گال مروڑے۔ میچ شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ بڑی بڑی سکرینوں پر اسٹیڈیم پر موجود شائقین دکھائے جا رہے تھے۔ یہ مقامی شائقین تو ابھی سے پاگل ہو رہے ہیں۔ کارل نے ذرا دور موجود ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو اپنی ٹیم کے حق میں عجیب و غریب نعرہ لگا رہا تھا۔ تمہارا نشہ ٹوٹ رہا ہوگا، جا کر تم بھی اس کے ساتھ پاگل ہو جاؤ۔ آلیان نے اسی لڑکے کی سمت دھکا دیا۔ امراحہ نے سائیں کو منع کر دیا تھا کہ وہ ویرا کو نہ بتائے کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ انہیں سائیں کی آمد کا پتہ تھا، اس کی نہیں۔ ویسے بھی انہوں نے کل چلے جانا تھا۔ این اور امراحہ نے بھی انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھی۔ این ایسے اچھل رہی تھی جیسے جاپانی نہ ہو بلکہ برطانوی ہو اور اس کا ایک آدھ بھائی یا دوست ٹیم میں شامل ہو۔ اس نے ٹیم کی نمائندگی کرتی لمبی سی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی اور منہ کو پورا رنگا ہوا تھا، ساتھ ساتھ ہاتھ میں بورڈ پکڑ رکھا تھا، ٹرافی ہماری ہے، جس پر پیچھے کہیں سے کسی نے کلر بال پھینک کر اسے بدنما کر دیا تھا، یعنی ٹرافی انگلینڈ کی نہیں برازیل کی ہے۔ منظر کچھ ایسا تھا جیسے ورلڈ کپ فائنل ہو۔ امراحہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی وہاں آ کر۔ ویسے بھی آلیان نے رات کو جو کال کی تھی اور کسی بھی وجہ کو لے کر کی تھی، اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ وہ بھی کھڑی ہو کر این کے ساتھ اچھلنے لگی اور ریہرسل کے طور پر بنائی جانے والی ویوز کا حصہ بننے لگی۔ پورے اسٹیڈیم میں لہریں گھوم رہی تھی اور یہ قابل دید منظر تھا۔ وہ ہنسنے لگی، اسے سب اچھا لگا، جیسے سارے غم بس مٹ گئے۔ آلیان، امراحہ، ویرا اور کارل ایک ساتھ چلائے۔ سکرین پر اچھلتی این کے قریب وہ کھڑی تھی اور اپنی طرف آنے والی لہر کو دیکھ رہی تھی۔ تینوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ویرا نے اسے فون کیا۔ تم کہاں ہو امراحہ؟ وہ ہنس دی۔ اسٹیڈیم۔ پاگل گندی بچی، بتا نہیں سکتی تھی؟ میں نے سوچا سرپرائز دوں گی۔ سرپرائز اسکرین پر آ کر ویرا بہت خوش تھی۔ اسے دیکھ کر این اور امراحہ سائیں کے ساتھ ہیں۔ ویرا نے سب کو بتایا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے ساتھ امراحہ بھی ہے؟ آلیان نے سائیں کو فون پر کہا۔ اس نے منع کیا تھا آلیان۔ آلیان خاموش ہو کر سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پھر سے نظر آ جائے، مگر اب کھلاڑی کھیل رہے تھے۔ امراحہ کے پیچھے فاؤل فاؤل کے نعرے لگنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سائیں کوئی لڑائی ہو رہی ہے کیا؟ امراحہ سہم گئی۔ یہ سب ہوتا ہے امراحہ، آخری منٹوں میں دیکھنا کیا ہوگا۔ دوسرا ہاف ختم ہونے والا تھا۔ ویرا کو میسج آیا، وہ پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے پوچھا۔ میرے دوست کا میسج ہے، اس نے کہا ہے کوئی ہنگامہ ہونے کی خبر ملی ہے۔ کیسے ہنگامے کی؟ زیادہ اسے بھی نہیں پتا، کوئی غیر ملکی نے نشانہ بنایا، ایسے ہی ہے کچھ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسی خبریں پھیل جاتی ہیں۔ یہاں بہت اچھی سیکیورٹی ہے، پولیس جانتی ہے امن کیسے رکھنا ہے۔ تمہیں خبر ملی؟ انہیں بھی تو ملی ہوگی، کارل نے کہا۔ اچھا ہنگامہ ہو ہی جائے، میں بھی تو دیکھوں فلم بنا ٹکٹ کے، اور پھر تمہارا دوست کنفرم بھی نہیں، آلیان نے کہا۔ ویرا نے سب دوستوں کو میسج کر دیا کہ میچ ختم ہوتے ہی
فوراً اسٹیڈیم سے نکلیں، کوئی خطرہ مول نہیں لینا، کوئی بدمزدگی نظر آئے تو پرسکون رہیں۔ آخری 15 منٹ میں برازیلین کھلاڑیوں نے ایری چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن آخری 6 منٹ میں گول انگلینڈ نے کر دیا۔ جوش اور افسوس سے ٹیموں کے شائقین نے اسٹیڈیم سر پر اٹھا لیا۔ سائیں ویرا کا پیغام پڑ چکا تھا۔ اس نے امراہا اور این کو چلنے کے لیے کہا۔ آلیان اور ویرا اٹھ چکے تھے، جبکہ اچھلتا کودتا کارل پہلے ہی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ویرا نے اب واضح خطرے کی بو سونگھ لی تھی، کہیں کوئی ایسا نعرہ گونجتا کہ اس حصے میں بات بڑھ جاتی۔ میچ کے دوران گالی گلوچ، ہاتھا پائی، تو تراق، خالی بوتلیں پھینکنا عام باتیں تھیں، لیکن ایسی تندہی اور طیش نہیں ہوتا تھا جو اب دکھائی دے رہا تھا، جیسے سب جان بوجھ کر کیا جا رہا تھا۔ سائن نکل چکا ہے؟ آلیان نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا، وہ جا رہا ہے۔ ویرا نے فون کان سے ہٹایا۔ وہ دونوں اسٹیڈیم سے باہر نکل آئے۔ ابھی وہ سڑک تک آئے ہی تھے کہ پولیس کی نفری تیزی سے اسٹیڈیم کی طرف بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا انداز الرٹ تھا۔ ایک دم ہی اسٹیڈیم کے باہر اسٹیڈیم کے اندر کچھ ہو جانے کا منظر نمایاں ہو گیا۔ چلو آلیان، جلدی چلو۔ ویرا آگے کو بھاگی۔ وہ بھی سڑک پر اس کے ساتھ بھاگا اور ذرا دور جا کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ ویرا پلٹی۔ امراہا۔ اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے اور اسے دیکھ کر ویرا کی اپنی شکل پر سائے لہرائے۔ ویرا نے فون نکالا امراہا کو فون کرنے کے لیے، لیکن آلیان پہلے ہی کال ملا چکا تھا۔ 2 بار بیل ہوئی۔ ہیلو، امراہا کی آواز آئی۔ امراہا، تم کہاں ہو؟ الفاظ پورے ادا نہیں ہوئے کہ فون ڈیڈ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اس نے فون بند جانا ہی تھا۔ اس کے فون کی بیٹری نکل چکی تھی۔ وہ کہیں دور گر گیا تھا اور وہ خود بھی گر گئی تھی۔ وہ بس نکل جانے کو ہی تھے کہ بھڑکا ہوا ایک گروپ اوپر سے گتھم گتھا ہوتا ان کے اوپر آ کر گر گیا۔ امراہا کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ سائیں نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ ایک مقامی فین نے سب کو دھکا دیا۔ سائیں بھی دور جا کر گرا۔ میچ کا آخری منٹ ختم ہو چکا تھا۔ انگلش ٹیم میچ جیت چکی تھی اور فوراً اسٹیڈیم میں مختلف جگہوں پر گروپ کے گروپ آپس میں الجھ کر گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے پر مختلف ٹھوس چیزیں پھینکنے لگے تھے۔ اس سارے عمل کو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے۔ جیسے سب کچھ پلان تھا، ایسا ہی ہونا ہے۔ اسٹیڈیم کے اندرونی حالت ایک دم سے بدلی اور عام شائقین سہم گئے۔ منظر ہولناک ہو گیا، شور بھر گیا اور ہنگامے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جو چھپا ہوا تھا وہ نکل آیا۔ اسٹیڈیم نے جنگل کا میدان بدلنے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہ لیا۔ این کہیں آگے نکل چکی تھی۔ امراہا کو سر پر چوٹ کی وجہ سے بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ سائیں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکیلی دھکے کھاتی، جگہ بناتی آگے بڑھنے لگی کہ ایک ہیپی لڑکے نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ سیکیورٹی فوج تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ 7,000 شائقین کے ہجوم میں ایک دم سے بھگدڑ مچی۔ تیزی سے باہر نکل جانے کا انداز ایسا ہو گیا کہ قیامت آ گئی ہو۔ خالی بوتلیں اور جسم کے دوسرے حصوں پر آ کر رکنے لگی۔ دوبارہ امراہا کی کمر پر کوئی وزنی چیز آ کر لگی جس نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ پوری قوت لگا کر اس سے بازو چھڑوا کر وہ آگے کو بھاگی تھی، لیکن اس کے بازو پر پھر وہی گرفت پڑی اور سرخ آنکھوں والے اس عادی نشئی ہیپی لڑکے نے اس کی گردن پر جھک کر کاٹنا چاہا۔ امراہا نے پوری شدت سے چیخ ماری۔ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی اپنا فون سڑک پر ہی پھینک کر وہ روش میں مختلف سمت بھاگا۔ ویرا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ تم اس گیٹ کی طرف جاؤ، میں دوسرے گیٹ کی طرف جاتی ہوں۔ بھاگتے ہوئے ویرا چلائی۔ اس کے بھاگنے کے انداز میں ایسی شدت تھی کہ وہ بہت سو کو پھلانگتا، گراتا، دھکے دیتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک ہجوم تھا جو منتشر باہر نکل رہا تھا اور پولیس کی نفری بڑھتی ہی جا رہی تھی، جو ہجوم میں نظم لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھگدڑ کا ماحول تھا۔ امراہا وہ پوری قوت سے رش میں گھس کر چلانے لگا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اتنی افراتفری میں بہت سو نے اسے اس گھڑی
सर गर्दने मोड़ मोड़ कर देखा। इमराहा वो फिर चलाया। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। अगर इमराहा फौरन उसके सामने आ जाती तो वो जमीन पर गिर जाता। उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही थी। वहम उसे हुलाने लगे थे और खौफ ने उसके दिल पर पंजे गाड़ दिए थे। उसे इल्हाम हुआ और वो गेट से अंदर हो गया। पुलिस की नफरी खड़ी सबको बाहर निकाल रही थी, लेकिन वो सर को झुकाकर उसके पीछे हो गया। उसने पूरे स्टेडियम के 1000 चक्कर भी लगाने पड़े तो उसे कम लगते उस इंसान के लिए जिसे ढूंढा जा रहा था। इमराहा बाहर हो सकती थी, उसे ये ख्याल आया, लेकिन उसका वजदान उसे बता रहा था कि वो अंदर ही है और ठीक नहीं है। उसने एक बाजू किसी खूंखार जानवर की तरह पकड़ रखा था और वो उसे घसीटकर किसी खास समत लेकर जा रहा था। वो चला रही थी, खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस हैप्पी के दूसरे साथी ने उसके गिर्द घेरा सा बना लिया था और उसे मजबूती से कमर से पकड़ रखा था और वो दोनों आपस में अपनी जुबान में बात कर रहे थे जिसे इमराहा नहीं जानती थी। आलियान तेजी से इधर उधर भाग रहा था और उसे मुसलसल आवाजें दे रहा था। हेलीकॉप्टर ग्राउंड के ऊपर प्रवास करने लगे, यानी मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका था। सिक्योरिटी फोर्स हर तरफ फैल रही थी। कहीं सिक्योरिटी फोर्स और शायकीन में तसादुम हो रहा था, कहीं शायकीन और शायकीन में। मामला ऐसे बिगड़ा था जिसे जलती आग पर तेल डाला जा रहा हो। वो उसे दूसरे गेट से निकाल कर बाहर ले जा रहे थे। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि वो उसे गाड़ी में डालकर ले जाने वाले हैं। वो माशरे के मौके से फायदा उठाने वाले नासूर थे जो हर जगह पाए जाते हैं और अपनी बदखसलत से बाज नहीं आते। कारल को साइन मिल गया था और उसने इमराहा के लापता होने का बता दिया था। दूसरी तरफ से कारल आया था। एन, साइन, शावेज और चंद दूसरे स्टूडेंट्स उसे रश में बाहर देख रहे थे। साइन ने सबको फ़ोन करके बता दिया था। क्यों इमराहा का फ़ोन बंद जा रहा था तो उसे डर था कि वो ठीक नहीं है। कारल की नज़र दूर से इमराहा पर पड़ी और वो तेज़ी से भागता हुआ उसकी तरफ आया। वो आम नॉर्मल अंदाज में नहीं चल रही थी। उसे एक लड़का घसीट रहा था और दूसरा बार बार उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह दबा रहा था। कारल उसके पास पहुंचता उससे पहले आलियान सीटें फलांगता हुआ उसके करीब चला गया। वो पीछे कहीं से बहुत तेजी से भागता हुआ आया था और आते ही उसने उन लड़कों को लातें और घूंसे मारना शुरू कर दिए। कारल भी पहुंच गया और जिसकी गर्दन हाथ आई दबोच ली। इमराहा बुरी तरह से खौफजदा थी। वो कांप रही थी और उसके सर से खून निकल रहा था, नाक मुंह से भी। दो लड़के पहले ही भाग गए और एक कारल ने खुद को छुड़वा कर भागा। इमराहा पर नजर पड़ते ही आलियान की आंखें नम हो गई। उसने डरी सहमी इमराहा को अपने साथ लगा लिया और हाथ से उसकी नाक मुंह का खून साफ किया और उसके सर के जख्म को देखने लगा। तुम्हें काफी चोट आई है, उसने ये कहा और उसने ये सुना तो वो फौरन खुद को रोने से रोक नहीं सकी। नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही अब। टूट टूट कर अल्फाज निकले, जैसे जज्बात की शिद्दत से अल्फाज बिखर से गए। उसका सर आलियान के सीने से लगा था। उस सर पर लगी कितनी ही बड़ी चोट में दर्द कैसे उठ सकता था भला। कारल ने जल्दी चलने का इशारा किया और आगे भाग गया। उसे अपने साथ लगाए आलियान बाहर की तरफ आया और गेट से बाहर होने से पहले एक जोरदार धक्का लगा कि इमराहा का हाथ आलियान से छूट गया और वो गिर पड़ने के अंदाज से बहुत आगे निकल गई। सड़क से दूर किसी महफूज हिस्से की तरफ भाग जाना इमराहा। आलियान पीछे से चलाया और पूरा जोर लगाकर उसने हिजूम में से जगह बनाकर आगे निकल जाना चाहा। इमराहा ने धक्के खाते आगे बढ़ते गर्दन मोड़ कर उसे देखा और आलियान का दिल वहीं ठहर गया। एहतराम वाजिब है, समा इश्क है। हिजूम ने उसे एक और धक्का दिया और वो आगे निकल गई। धक्के ने उसे लड़खड़ा दिया और वो पीछे हो गया। इमराहा ने फिर गर्दन मोड़ कर उसे देखा। वक्त ने दगा दी, वो वहीं ठहर ना गया। अगले धक्के से वो बाहर निकल गई। सड़क का मंजर कुछ और हो चुका था। मिनटों की गेम थी, लम्हों में बदल गई। सिक्योरिटी फोर्स मुंतशिर हिजूम से निमटने में मशगूल थी। रात का वक्त था और आंसू गैस के धुएं ने रात को खतरनाक बना दिया। रबर की गोलियां फायर की जा रही थी। मुख्तलिफ अशकाल के मास्क पहने हुए अफराद सिक्योरिटी फोर्स पर ठोस चीजें और आंसू गैस उछाल रहे थे। कहीं कुछ ग्रुप्स आपस में मुतसादम थे। किस फोर्स के साथ?
ایک بڑا ہنگامہ برازیلا اسٹیڈیم کے اندر اور باہر پھوٹ چکا تھا، ایک ایسا ہنگامہ جو سانحہ میں بدلنے ہی والا تھا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں چار سو گونج رہی تھی، دور دور تک سڑک پر ایک جنگ کا عملی منظر دیکھا جا سکتا تھا، تصادم کی تصویر تھی اور بغاوت کی بو۔ وہ سڑک پر نکل کر ایک سمت بھاگنے لگا، کارل اس کے پیچھے ہی تھا۔ امراحہ کہاں ہے؟ کارل نے چلا کر پوچھا۔ اسے میں نے سڑک سے دور نکل جانے کے لیے کہا تھا۔ دو فائر فضا میں گونجے اور چیخوں سے کان پھٹنے لگے، ان پر شیشے کی بوتلیں اچھالی گئی۔ ایک نے آگے بڑھ کر کارل پر حملہ کرنا چاہا، جسے کارل نے پہلے ہی دبوچ لیا اور سڑک کے ایک طرف نیچے زمین پر پٹخ دیا۔ وقفے وقفے سے لیکن تیزی اور شدت سے آنسو گیس اچھالی جا رہی تھی اور ربر کے فائر کیے جا رہے تھے۔ کون دفاع کر رہا تھا اور کون حملہ، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آلیان تیزی سے سڑک پر بھاگ رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ امراحہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے اپنا خواب یاد آ رہا تھا، اندھیرا، دھواں، تصادم اور خطرہ۔ نشانیاں اچھی نہیں تھی۔ وہ ذرا دیر کو رک کر ہانپنے لگا، اس سے اگلا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس آ کر ایک گیس کا گولا گرا، وہ تیزی سے دوسری طرف ہوا، اس کے بازو پر ربر کی گولی آ کر لگی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کا جسم اسے حرکت کرنے سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت اس انسان سے ہو گئی جسے اپنے کسی عزیز کے تابوت کو اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ خود کو پہاڑ اٹھا لینے کے قابل تو سمجھ لیتا ہے لیکن تابوت نہیں۔ برازیلا اسٹیڈیم دھواں اگلنے لگا، چند ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دھوئیں کے پھیلاؤ سے سڑک پر حرکت بحال ہو گئی۔ پوری قوت لگا کر وہ پھر بھاگا اور چلایا۔ امراحہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے گا، اگر کچھ ہوا تو وہ سب جلا ڈالے گا۔ اب وہ تیش سے سڑک پر بھاگنے لگا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا راستے میں آنے والوں کو روند ڈالے، کچل ڈالے، ورنہ حلق پھاڑ کر اتنی شدت سے چلائے کہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جائیں۔ اس نے پھر آواز دی، امراحہ! اس کا دوپٹہ کب کا کہیں گر چکا تھا، اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ چند لوگ اس پر آ گرے تھے اور اس کی ٹانگ جیسے ٹوٹ ہی گئی تھی۔ دھوئیں کے بادلوں سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سخت چبھن ہو رہی تھی اور ان میں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ وہ کبھی ایسے کسی تصادم سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو زندگی میں پہلی بار اسٹیڈیم فٹ بال میچ دیکھنے آئی تھی۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اس کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی اور وہ بری طرح سے سہم چکی تھی۔ اسے ہر ایک سے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی اسے گھسیٹے گا اور مار دے گا۔ سڑک کا منظر انتہائی ہولناک ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا واپس اندر بھاگ جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرف بھاگے، اور پھر جس طرف بہت سے لوگ بھاگے جا رہے تھے وہ بھی بھاگنے لگی۔ سڑک پر وہ سب منتشر ہو گئے۔ سیکیورٹی فورس کی نفری بڑھتی جا رہی تھی، پھر بھی تصادم تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن اب ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے۔ جو گروپس حملے روک رہے تھے ان کے حملے بہت شدید تھے۔ صرف چند منٹ لگے یہ سب ہونے میں، صرف چند منٹ۔ آلیان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ٹھیک سمت بھاگ رہا ہے یا نہیں، بس اسے اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ اسے اسی سمت جانا ہے۔ ایک اور گولا اس کے ذرا پیچھے اور آگے آ کر گرا اور دھوئیں کے بادل پھیلنے سے پہلے اس نے امراحہ کو بہت دور دیکھ لیا۔ امراحہ! وہ پوری جان سے چلایا کہ وہ اس کی طرف دیکھ لے، لیکن وہ بہت دور تھی، اس سے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ڈر کر کھڑی تھی۔ اس سے ذرا آگے ایک گروپ میں تصادم ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے گیس کے گولے پھینکے جا رہے تھے۔ فاصلہ سمٹا، وہ بھاگ کر اس کی طرف لپکا۔ سڑک کے دوسری طرف سے اس پار سے ویرا نے اسے دیکھ لیا اور وہ اس کی طرف بھاگی۔ امراحہ! فاصلہ سمٹ چکا تھا اور اس میں سے کچھ ہی دور تھا۔ اب امراحہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ارتکاز واجب ہوا، سمایار غالب آیا اور اتنی دور سے وہ آلیان کے اس طرح اپنی طرف بھاگتے آنے پر فدا ہو گئی۔ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ وہ اس کے لیے کیسے بھاگا پھر رہا تھا۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ جو ہو چکا تھا اب تک وہ مٹ چکا تھا۔ محبت
तरब का ताज है, इसमें आह नहीं होती। जो फासला था वो कम होने लगा था। कहीं मत जाओ। धुएं के बादलों ने दो लोगों की एक सोच को जा लिया। अब कहीं मत जाओ। वो आलियान की तरफ घूम चुकी थी और उसकी तरफ आ रही थी, और एक भड़के हुए लड़के ने इंग्लैंड टीम की शर्ट पहने एक लड़की के सर पर शीशे की वजनी बोतल से ज़रब लगाई। वो लड़की जो इमराहा थी। वीरा बिजली की सी तेजी से इमराहा की तरफ लपकी। शर्ट पहने एक लड़की के सर पर शीशे की वजनी बोतल से ज़रब लगाई। वो लड़की जो इमराहा थी। वीरा बिजली की सी तेजी से इमराहा की तरफ लपकी। कारल और साइन भी आगे पीछे उसकी तरफ आ रहे थे। उसके सर पर चोट लगते देखकर आलियान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो भागते भागते रुक गया, क्योंकि 2 फायर हुए। ब्राजील के स्टेडियम के बाहर फैला धुआं आलियान की आंखों में घुस आया। सारा भागता दौड़ता हिजूम उसे पाँव में रौंदते जा रहा था। वो जहां था वहीं खड़ा रहा। एक फायर रबर की गोली का था। वीरा पूरी शिद्दत से चलाई और सब पर फलांगती हुई उसकी तरफ आई। दूसरा फायर रबर का नहीं था। कारल और साइन ने कितने लोगों को धक्का देकर उस तक पहुंचना चाहा। कुछ फासले दायमी जुदाई के हाथों तय पाते हैं। इससे पहले ना खबर होती है ना एहसास। वो सड़क पर घुटनों के बल गिरी और फिर पुश्त सड़क पर जा लगी। खून उसके गिर्द फैलने लगा। इमराहा उसने चलाना चाहा मगर चला नहीं सका। वो वहीं कुछ दूर था जो इमराहा का आलियान था। उसने उसकी तरफ भागना चाहा, भाग नहीं सका। तो ये साबित हो गया कि जिस्म से जान उस वक्त नहीं निकलती जब अपनी जान निकलती है। ये जान उस वक्त निकलती है जब जान से प्यारे की जान निकलती है। दुआ वाजिब कर दी गई। आसमान पर मुनादी हुई। उसके जिस्म से जान निकल गई और वो घुटनों के बल सड़क पर गिरता चला गया। इमराहा के पास पहुंचने से पहले कारल ने आलियान को देखा तो उसने जाना कि एक मर चुका है, दूसरा मरने जा रहा है, क्योंकि आलियान ने उस इंसान की आंखें बंद होती देख ली जिसमें उसने खुद को बंद कर लिया था। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। उनका रंग सुर्ख नहीं था। इमराहा के वजूद से आलियान की अपनी जिंदगी कतरा कतरा बहने लगी। ए आंख, तुम क्यों रोती है? काफले वाले चले गए, वो पीछे अकेला छोड़ गए। ए आंख, तू रोना बंद कर। उस काफले में मेरा महबूब था। अफसोस, हाँ, फिर तू रो। सांस रोक ली, दिल धड़कना भूल गया। इमराहा और आलियान के दरमियान इस कशिश का फासला वक्त कैसे करेगा? आलियान की जिंदगी में इमराहा एक खूबसूरत याद बनकर रहेगी। यूं जैसे अमीर शहर मचान पर खड़ा रह गया हो और जहर बुझे नेज़ों ने उस शहर की जिंदा सांसों को माले गनीमत समझकर लूटना शुरू कर दिया। नखरे हयात पर आग के गोले बरसाए जाने लगे और खात्मे की राख दिमक बनी घुस गई है। अमीर जहां अपने लूटना सड़क पर देख रहा था, मौत की सांस उस हू को करती, फिर भी वो जिंदगी की लो फूंक मारकर बुझा देने का इख्तियार बहुक्म खुदा अपने पास रखती है। उसके शहर ये फूंकें तेज आंधी की तरह चली। अमर और मरण, जिंदगी 2 लफ्ज हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने इमराहा की तरफ यकदम यलगार की और उसके गिर्द अपनी डिफेंस शील्ड के लिए दायरे में खड़े हो गए और दूसरे कुछ खड़े, कुछ घुटनों के बल पोजीशन लिए रबर की गोलियां फायर करने लगे, जबकि वो उस तरफ ऐसे एस्तदा जैसे अब वक्त आखिर तक यही हुक्म उस पर मोहर था। शोर एकदम धमाकों की सूरत फटा। इंसानी बस्ती के गोले ने कशिश का थाल उलट दिया और ब्राजीला स्टेडियम जमीन से पहले उठा और फिर हर चीज अपनी हद बंदी से निकल जाने के लिए अपनी हदों की नाफरमान हुई और इमारतें और लोग बेवजन होने लगे। फूल और दरख्त, झीलें और आबशार, सब्जे और खित्ते कुर्राए जमीन से उठने लगे। बहारें और नगमे, अबाबीलें और फाख्ताहें, खुशबुएं और मेवे भी पीछे ना रहे। और ए इब्नुल वक्त, इन 2 लफ्जों की हकीकत मुझ पर अब खुली। अमर यार का होना और मरण उसका ना होना। अपने ही जिस्म के जलने की बू बिला तामिल उसके नथनों में घुसने लगी। हरकत करने के लिए जो ताकत दरकार थी वो उसके दायरा इख्तियार में ना थी। कारल, वीरा या साईं, उस तरफ उसके पास कोई नहीं था।
وہ اس طرف سامنے امراحہ کے پاس تھے جو شدت تکلیف میں ہوگی یا اس سے مبرہ ہو چکی ہوگی۔ الہام اس کے کانوں میں پھونکے مارنے لگے اور پیش گوئی کی زبانیں نکل آئی۔ سائرن بجاتی ایمبولینس آئی۔ سیکیورٹی فورس نے جیسے اب دبنگ دھاوا بول دیا اور سڑک سے ہجوم ایسے چھٹنے لگا جیسے وہ سب اسی ایک سانحے کے انتظار میں تھے جو عالیان پر گزر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، ایمبولینس اور رضاکار تیزی سے حرکت میں آ چکے تھے۔ فورس سڑک پر اور اطراف میں جال کی طرح پھیل گئی۔ 2 اہلکار دور سے عالیان پر بھاگتے ہوئے چلائے، پھر ایک چلاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر گھسیٹنے لگا۔ ساتھ وہ تیز آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور پھر اتنی افراتفری میں اس نے ذرا کی ذرا جھک کر اسے دیکھا چوک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایمبولینس اب جا رہی تھی اور وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ نتنوں سے بو اس کے اندر اترنے لگی۔ امیر شہر نے اپنی ہتھیلیوں کو خالی پایا، جیسے ابتدائی وقت سے اٹھا ہجر و وصل کی دھرتی پر قیام گاہ بناتا۔ ابدیت کی مشعلوں سے روشن شہر اجڑ گیا۔ تو امراحہ چلی گئی یا جا رہی ہے یا چلی جائے گی۔ دل نے دھڑکنیں مستعار لی، سانسوں نے زندگی کو التجائیہ صدا دی اور اس کے مجسمے میں سیکیورٹی اہلکار نے اسے ایک محفوظ حصے کی طرف اچھال سا دیا اور تیز آواز میں ایک سمت چلے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سیکیورٹی اہلکار کے بتائے اشارے کی مخالف سمت بھاگا اور راستے میں آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو دھکیلتا اور پھلانگتا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سڑک سرخ تھی اور کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی تھی اور خون کے چھینٹے کانچ پر جمع تھے۔ اس بار 3-4 اہلکار اس کی طرف لپکے کہ اسے اٹھا کر کہیں پھینک دیں کہ وہ تیزی سے ان سے ٹکراتا ہوا اس جگہ پر جھک کر بیٹھ گیا اور خون پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور سن اے شہر یاراں کی ملکہ، اس میں ذرا وقت نہ لگا اور میں تم ہو گیا اور تم ہی رہ گیا، اور اس کے آنسو اس خون پر گرے جو امراحہ کا تھا۔ اہلکاروں نے اسے کوئی ضدی عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا فین سمجھ کر گردن، بازو اور کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دور لے جانے لگے۔ جب اسے ایسے سڑک سے دور لے جایا جا رہا تھا تو سائیں نے پیچھے سے چلا کر اس کا نام لیا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، کہاں تھے تم؟ سائیں اس کی طرف بھاگ آیا اور اپنا یونیورسٹی کارڈ دکھایا۔ اہلکار نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ تیز تیز یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی اپنی جائے رہائش کی طرف چلے جائے۔ اس دوران عالیان سہم کر سائیں کو دیکھ رہا تھا، پھر سائیں سے الگ آگے تیز تیز چلنے لگا۔ سائیں کے لیے عالیان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ عالیان سائیں چلایا اور اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی طرف تیز چال چلتے ہوئے سائیں نے ہانپ کر کہا۔ ان چند منٹوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ یہ اب مجھے بتائے گا کہ امراحہ کے ساتھ کیا ہوا۔ عالیان بھاگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب بس دنیا میں کہیں جا چھپے کہ اسے معلوم ہو سکے، نہ کوئی اسے بتا سکے کہ امراحہ چلی گئی۔ وہ کبھی بھی اس کی بند آنکھوں کو اب کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا، کبھی نہیں۔ عالیان تم ہسپتال جا رہے ہو؟ اس کے رد عمل سے سائیں چلایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عالیان کیا کر رہا ہے یا پھر اپنا دماغی توازن کھو گیا ہے۔ عالیان نے رفتار تیز کر دی، اپنے بگڑے دماغی حالت کی تصدیق کر دی۔ سائیں نے جیسے بھانپ لیا، اس کا دل بھر آیا۔ اسٹریچر پر جاتے ہوئے اس نے تمہارا نام لیا تھا، سائیں نے چلا کر کہا۔ خود کو آگے نکلتا ہوا، سڑک کو پیچھے چھوڑتا ہوا عالیان رک گیا۔ ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر سائیں کو دیکھا، پھر شجر ستاروں سے بھرا آسمان دیکھا، جیسے خدا تک جانے کا رستہ تلاش کر رہا ہو۔ وہ زندہ ہے نا سائیں؟ وہ دونوں فاصلے سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آؤ ہسپتال چلیں۔ عالیان، سائیں اس کے پاس آ چکا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کے گیلے گال صاف کر رہا تھا۔ خدا کے لیے بتاؤ سائیں، اسے کچھ نہیں ہوگا عالیان، اس نے محبت سے عالیان کے ہاتھ تھام کر دبا کر کہا، جو کہنا ضروری تھا، پر امید رہنا بہت ضروری تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ دو خدا کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر سائیں کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ پلیز کہہ دو،
کھڑے ہونے کی طاقت پھر سے ختم ہونے لگی اور وہ کھڑے رہنے سے معذور اور گر جانے پر مجبور ہو گیا۔ سائیں اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اس کے گال کو شفقت سے چھوا۔ آؤ عالیان، ہم خدا سے دعا کریں۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے انہونے کی چاپ پر کان دھرے جا رہے ہوں۔ آؤ ہم امراحہ کے پاس چلیں، سائیں نے کہا، جس پر عالیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھنے کا یہ انداز امید کی کرن کھوجنے جیسا تھا۔ کیا روم کے مصوروں نے عشق عیاں کے سائے تلے بنائے اپنے شاہکاروں پر سیاہ دوات انڈیل دی، جبکہ اس کے وجدان نے سنگ دلی کو آنکھوں پر بٹھائے اور رحم دلی کو بلائے طاق رکھتے اپنے مرتب سوال نامہ میں سے پہلا سوال اس پر داغا اور وہ بلبلا اٹھا۔ کیا الہامی اوراق حکم کی باجا آوری کے لیے رازداری اور پوشیدگی سے پر پھر آئے؟ دوسرے نے پہلے وجدان کو مات دی۔ اور کیا دجلہ و فرات میں جوار بھاٹا اٹھا اور پربت کی چوٹیاں سوگ میں اس لیے جھکائی کہ آفاق نے تمہاری دعاؤں کو الٹ دیا کیونکہ انہوں نے ہجر یار کو مرقسم پایا؟ اور کیا سزا کے لیے تمہارا زندہ رہنا قائم ٹھہرا اور مبارک ساعتوں کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا؟ سائیں نے دیکھا کہ وہ سکڑتا جا رہا ہے، جیسے مٹ جانے کو ہے۔ کیا بحر یاراں پر رواں سفید بادبانی کشتیاں بس ڈوب جانے کو ہوئی اور مشک آہوں مسئلے کافور ہوا؟